اقرار کر لیا کہ حاکم حقیقی اللہ ہے تو حکم تو اس کا ہی مانا جائے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت بھی اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں۔ ذاتی حیثیت میں تو وہ پہلے بھی 40 سال ان کے گزرے تھے، کون اطاعت کرتا تھا۔ بعد میں بھی مولانا مودودی صاحب نے ایک مضمون اس پر لکھا ہے، اسلام میں آزادی کا تصور، بہت عمدہ مضمون ہے تو بڑا نازک سی بات اس میں بیان کی ہے کہ رسول میں چونکہ بیک وقت دو باتیں جمع ہوتی ہیں، وہ بشر بھی ہوتا، اپنی طرف سے بھی کچھ باتیں کہتا، کچھ اللہ کا کلام ہوتا ہے جو اس پر نازل ہوتا۔ اب یہ فرق کرنے کے لیے لوگوں کے پاس تو کوئی پیمانہ نہیں ہوتا کہ کون سی بات یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، کون سی اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ یہ ان کی دیانتداری کی حد ہوتی ہے کہ وہ خود ہی لکیر کھینچ دیتے کہ یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں، آپ لوگ چاہیں مانیں چاہیں اس کے مقابلے میں اپنی بات کہیں۔ یہ ٹریننگ بھی وہ ایسی دیتا ہے کہ اسی وجہ سے لوگ بعد میں بڑے بڑے حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیتے کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ جرأت اسی لیے پیدا ہوتی کہ خود رسول جس کے لوگ فدائی ہوتے ہیں اس کے اشارے پر جانے قربان، وہ اپنے مقابلے میں انہیں حق دیتا کہ اگر میں ذاتی رائے پیش کروں جو اللہ کا کلام نہ ہو تو تم میرے بندے نہیں ہو، بندے تم اللہ کے، اس لیے اگر وہ بات نہیں ماننا چاہتے نہ مانو۔ اور اس کی قرآن مجید میں ایک ایسی پیاری مثال ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے کتنے احسان تھے حضرت زید پر، خریدا تھا آپ کی بیوی نے، پھر وہ آپ کا بچہ تھا، بیٹا بنایا ہوا تھا، پھوپھی کی بیٹی دی زینب اس کو، مگر نباہ نہ ہو سکا، اس نے ارادہ طلاق کا کیا۔ حضور نے کہا ہم سے کہا کا زوجہ کو واتق اللہ، بیوی کو رکھے رکھ، اللہ سے ڈر، مگر اس نے طلاق دے دی۔ نہ اللہ ناراض ہوا نہ رسول ہوا، قرآن نے الٹا اس کا اس طرح ذکر کیا کہ اللہ کا بھی اس پر انعام ہے اور رسول کا بھی احسان ہے اس پر، اچھے لفظوں میں یاد کیا۔ پورے قرآن مجید میں کسی کا نام نہیں آیا صحابی کا سوائے اس حضرت زید رضی اللہ عنہ، حالانکہ اس نے بظاہر حضور کی نافرمانی کی مگر وہ بشر کی نافرمانی تھی۔ حضور کا مشورہ تھا ایک سرپرست کی حیثیت سے، نہیں مانا۔ اگر وہ حکم خداوندی ہوتا اور اس کا وہ انکار کر دیتا پھر تو اسلام سے ہی نکل جاتا۔ اس سے بڑھ کر دیکھیں کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی تھی، اس کے مالک جو تھے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر اسے آزاد کر دیا۔ اب شریعت کی روح سے اس کو حق حاصل ہو گیا، اس کا خاوند تھا، وہ غلام تھا۔ جب یہ آزاد ہوگی تو خیار العتق شریعت میں ہے کہ آزاد ہونے کے بعد لونڈی کو حق ہو جاتا، اسٹیٹس اس کا بدل گیا، وہ پہلے خاوند کے ساتھ نکاح اپنا رکھے جو غلامی کے ساتھ ہوا یا اس کو رد کر دے۔ اب یہ اختیار جب بریرہ کو حاصل ہوا تو مغیث خاوند کا نام تھا، وہ بیچارہ روتا پھرتا تھا پیچھے پیچھے کہ میرے ساتھ نکاح رکھ، مگر یہ نہیں مانتی تھی کہ نہیں میں آزاد ہو گئی، اب میں تیرے ساتھ نہیں نکاح رکھوں، کسی اور کے ساتھ کروں۔ معاملہ خود رسول کریم علیہ السلام تک پہنچا، کتنی آزادی دی حضور نے، اور یہ اتنا بڑا احسان اور دیانت کی حد ہے کہ آپ کہہ دیتے نہیں یہ میری رائے ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں۔ جب بریرہ سے آپ نے کہا کہ بریرہ مغیث کے ساتھ وہ اپنا نکاح رہنے دے، وہ بیچارہ روتا پھرتا، آنسو بہتے ہیں اس کے گلیوں میں پیچھے پیچھے پھر رہا، تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ حکم دے رہے ہیں یا سفارش کر رہے ہیں؟ اللہ کو کیسے ذہن صاف کر دیے تھے آپ نے، توحید کوٹ کوٹ پر دماغوں میں بھر دی تھی کہ بندے تم صرف ایک اللہ کے ہو، رسول کے بھی بندے نہیں ہو، وہ حکم جب اللہ کا پہنچاتا پھر نہ دم مارنا۔ حضور نے فرمایا نہیں حکم نہیں میں دے سکتا، میری شریعت کا تو حکم ہے، تجھے اختیار حاصل ہے، میں سفارش کرتا ہوں اس بیچارے۔ اس نے کہا اگر سفارش ہے تو پھر میں نہیں قبول کر، مانی نہیں سفارش ہو۔ تو یہ مضمون پڑھنے کے قابل ہے جو پھر مولانا لکھا کہ یہ بنو امیہ اور بنو عباس کا احسان ہے مسلمانوں پر کہ زور و زر کے ذریعے تلوار سے بھی اور پیسے دے کر بھی لوگوں کی زبانیں بند کر دیں، اور اب یہ حالت ہو گئی کہ غیر ملکوں میں کوئی آزادی ریاض صاحب نظر آتی ہے کہ لوگ ان کے ملکوں میں بش کو بلیر کو کھلے چونکوں میں برا کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں نہیں، ہمارے گلے انہوں نے گھونٹ رکھے ہیں، بولنے نہیں دیتے۔ وہ امت جو نبی کے مقابلہ میں کھڑی ہو جاتی تھی کہ اگر آپ کی رائے ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ جنگ خندق پر کیا ہوا کہ رسول کریم علیہ السلام نے معاہدہ کر لیا بنو غطفان قبیلے کے ساتھ، وہ بھی ابو سفیان کے ساتھ آئے، مہینہ مدینہ کا معاشرہ رہا، جان بلغت القلوب الحناجرہ، گلے میں جانیں آ گئیں، مسلمان بیچارے مرنے پر آ گئے۔ حضور نے لوگوں کی تنگی دیکھ کر بنو غطفان کے سرداروں سے خفیہ یہ معاہدہ کیا کہ تم ابو سفیان کا ساتھ چھوڑ دو، معاہدہ
یہ اٹھا رہا معاشرہ، ہم مدینے کی پیداوار جو ہے نا کھجوروں کی، تیسرا حصہ اس کا تمہیں گھر پہنچا دیا کرے۔ بات طے ہوگی، لکھا پڑھی ہوگی، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بات تو میں نے کر لی ہے، مگر یہ معاہدہ اسی وقت پختہ ہوگا جب مدینے والے منظوری دیں گے، باغ تو ان کے۔ تو سرداروں کو بلایا، سعد بن عبادہ کو، سعد بن معاذ کو رضی اللہ عنہم، آپ نے کہا یہ بات، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر تو وہی ہے، اللہ کے حکم سے آپ کر رہے ہیں، تو پھر ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم جان و مال آپ کے ہاتھ پر بیچ چکے، اور اگر آپ صرف ہماری تنگی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں نا کہ یہ بیچارے گھبرا نہ گئے ہوں کہ کس مصیبت میں ہم حضور کو یہاں لا کر پھنس گئے کہ شہر تو تباہ ہونے کے قریب ہے، تو پھر جب ہم کافر تھے اس زمانہ میں بھی یہ ذلت ہم نے قبول نہیں کی کہ ایک کھجور کسی کو خراج کے طور پر دی ہو، اب تو ہم اسلام لائیں اور آپ کہتے ہیں کہ اگر مر جاؤ گے جنت ہے، تو ہم یہ رسوائی کیوں قبول کریں؟ آپ ہمیں شہید ہونے دیں، مدینہ برباد ہونے دیں، ہم ایک کھجور نہیں دیں گے۔ حضور نے موضوع پھاڑ دی، پہلے وضاحت انہوں نے کرا لی کہ یہ وہی ہے۔ تو واقعی بات جو ہے نا، جیسے مولانا نے کہا کہ دین میں اصل جو ہے نا درمیان کی بات، مرکز وہ تو اللہ ہی، اللہ ہے تو اس کا رسول ہے، اس کی کتاب ہے، قیامت اگر اللہ ہی نہیں تو قصہ ہی ختم۔ اس لیے پہلی بات تو دین یہی منواتا ہے کہ اللہ ہے اور تنہا ہی اس کائنات کا مالک ہے، باقی جو کچھ ہے نا رسول، کتاب، آخرت، یہ تو اللہ سے پھر شاخیں پیدا ہوتی ہیں۔ جی کن صاحب خیریت؟ اللہ فضل پر اس بارے میں کوئی چیز وضاحت کرو تو پوچھ لیجیے۔ یہی بات مولانا نے سمجھائی کہ قرآن مجید نے سب اللہ کو تو تقریباً سب امتیں مانتی ہیں، گمراہ ہونے کے باوجود بھی کسی نہ کسی شکل میں مانتی ہیں، مگر غلط مانتی ہیں، اس کے بارے میں نا بہت سے غلط تصورات انہیں پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ماننا جو ہے وہ نہ ماننے کے برابر ہی۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ یہود بھی مانتے ہیں، اہل کتاب مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے، ان کا ماننا بالکل ویسے ہی جیسے تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی کہ جو غلط مانے نا وہ ایسے ہی ہوتا کہ نہیں مانتا، اس نے اپنے دماغ سے کوئی گھڑ رکھی ہے چیز، وہ تو ہے ہی نہیں اصل شاید جس کو ماننا چاہیے۔ تو مثال انہوں نے دی کہ ایک آدمی حج پر گیا نہیں، بمبئی سے واپس آ گیا، مگر جھوٹ بولتا کہ میں گیا، میں نے یہ دیکھا ویسا۔ تو ایک شخص تھا سمجھدار، اس نے معلوم کر لیا کہ یہ گیا نہیں، تو اس نے ایک دن پوچھا کہ آپ نے زمزم کی زیارت کی تھی؟ اب وہ بیوقوف پڑھا لکھا نہیں تھا، بھول گیا، اس نے کہا ہاں میں ملا تھا، وہ نوجوان تھا، سیاہ داڑھی تھی، بہت ایسا رنگ تھا اس کا۔ سب لوگ ہنس پڑے کہ اس نے صرف زمزم کا نام سن رکھا، اگر یہ زمزم کو جانتا ہوتا تو وہ تو ایک کنواں۔ یہی مثال انہوں نے دی کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے مگر مانتے ہیں کسی اللہ کی بیویاں، کبھی کوئی اللہ کے بیٹے مانتا ہے، کبھی اللہ پھانسی پر چڑھ جاتا، 3 دن مرا رہتا ہے پھر زندہ ہوتا۔ تو اس لیے ان لوگوں کا ماننا اپنے کسی من گھڑت اللہ کو یہ ماننے، جو سچ مچ اللہ ہے نا اس کو نہیں یہ جانتا، اسی لیے اللہ کافر ہی کہتا ہے کہ یہ میرے منکر ہیں، یہ مجھے نہیں پہچان، بالکل غلط پہچان۔ ہاں تلاش میں، مگر وہ گمراہ ہو گئے، بالکل ضالین، اسی لیے کہا بھٹک گئے، راستے سے بھٹک گئے، پا نہیں سکے، بھول گئے۔ نہیں چلو باقی سارے واقعات تو چھوڑے ہیں سعد صاحب، یہ حضرت زید کا واقعہ تو قرآن مجید نہیں ہے نا، اور زید بن حارثہ کو تو وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مومن تھے، متقی تھے، حضور کی زندگی میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ اب ان کا تو قرآن ذکر کرتا نا کہ حضور نے کہا تھا کہ طلاق نہ دو، انہوں نے دی ہے، اب اس پر ناراضگی کا ایک لفظ بھی قرآن نے نہیں بیان کیا کہ اس نے برا کیا یا کوئی غلط بات ہی نہیں، کوئی نہیں کہتا۔ اس سے صاف تو پتہ چلتا ہے کچھ باتیں آپ اپنی طرف سے کہتے تھے، اگر یہ نہ مانا جائے تو پھر قرآن مجید ہی جو ہے اس میں بہت مقام آئے جو حال ہی نہیں ہو سکتے۔ حضور نے جب کہا تھا لوگوں سے کہ تم نہ جاؤ جنگ تبوک پر، اجازت مانگی منافقین نے، بہانے بنا، آپ نے اجازت دے دی،
اب قرآن نے کیوں کہا اف اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ نے آپ کو معاف کیا، آپ نے کیوں اجازت دی؟ اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، جانا پھر بھی نہیں تھا، انہیں ننگے ہو جاتے، پتہ چل جاتا سب کو کہ یہ بے ایمان ہے۔ اب آپ کی اجازت کا انہوں نے بہانہ بنا لیا کہ ہم تو حضور سے اجازت لے، اللہ نے یہ کہا کہ آپ نے اجازت کیوں دی تھی؟ اگر آپ ہر وقت وہی سے بولتے تھے تو یہ کیوں کہنا تھا؟ جو شاید حرام کر لیا وہاں آیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے رسول آپ کیوں اس شے کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کی؟ اگر اللہ کے حکم سے حلال کی تھی تو پھر اللہ یہ کیوں کہتا؟ تو نہ بات کوئی مانے تو سہل، اس کا تو علاج نہیں، صاف پتہ چلتا کہ آپ کوئی ایسے نہیں تھے روبوٹ کی طرح معاذ اللہ کہ اللہ ہی ہلاتا تھا، آپ اپنی سمجھ سے بھی کام لیتے تھے۔ البتہ یہ جاہل لوگوں نے جب بات بنا لی نا کہ جب حضور کی ذاتی رائے بھی ہوتی تھی تو وہ دین نہیں، جیسے یہ منکر حدیث ہو گئے، یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ اپنے رسول پر نظر رکھتا تھا، اس کی ذاتی رائے پر بھی کڑی نگرانی تھی، اس لیے وہ اس کے جو ہے نا اجتہاد ہیں وہ اجتہاد ہی، مگر وہ دوسرے علماء جیسے نہیں کہ غلطی ہوتی رہے تو اللہ کو کیا پرواہ، اللہ اس پر نظر رکھتا تھا، اس کی اصلاح کی ہے ایک دو چھوٹی باتیں، حالانکہ وہ دین بھی نہیں تھا، اجازت دے دی، کمانڈر کسی کو اجازت دے دے، یہ کون سی بات، کوئی چیز نہیں اچھی لگتی کہہ دیا میں نہیں کھاؤں گا، مگر اس پر بھی ٹوکا گیا، جس سے پتہ چلا کہ آپ کی پوری زندگی اللہ کی نگاہ میں تھی۔ اس لیے جیسے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ اس کو ملحق بالوحی کہنا چاہیے، کہ ایک تو صاف وحی ہے، ایک جو ہے نا کہ آپ کے اجتہاد وہ بھی وحی کے ساتھ ہیں، اب اسی درجے کے ہیں جیسے اللہ نے آپ بول کر کہہ دی، کیونکہ نظر جو تھی اس پر ان کو رد نہیں کیا جاتا۔ جی تم صاحب آپ بھی فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم نگران یوں امت صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر علیہ السلام کا کام کتنا دشوار تھا کہ ایک طرف تو اللہ نے کہا کہ کسی بشر کا کام یہ نہیں کہ ہم اسے کتاب اور حکمت دیں اور وہ لوگوں کو کہے کہ میرے بندے بن دو، اگر یہ وہ کام کرانا شروع کر دے تو وہ تو کافر بنانا شروع کر دیا اس نے کہ اپنی غلامی سکھائی۔ ایک طرف آزادی کی تربیت دینی تھی، اس لیے یہ بھی بات رہی کہ آپ کی رائے ہوتی تو آپ کہتے تم لوگ مشورہ دو، کئی مرتبہ جیسے کہ ان سب نے کہا اپنی بات چھوڑ کر ان کی بات، اور دوسری طرف آپ پیغمبر بھی تھے جو اللہ کا حکم تھا، وہاں اطاعت بھی اتنی کرائی کہ یہاں نہیں چونچرا کرنا، جو حکم ملے سب سے پہلے میں بھی مانوں گا، آپ لوگوں کو ماننا پڑے۔ ایک ہی آدمی کی زبان سے دونوں باتیں نکلتی، مگر وہ کبھی غلط فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، صاف کہہ دیتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میری رائے، یہ اللہ کی مہربانی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ نے اطاعت بھی کرائی تھی ایسی کہ لوگ بس کٹ مرتے تھے، اور آزادی بھی دی تو ایک لونڈی تک کو اپنے مقابلہ میں دے دی کہ میں صرف سفارش کر رہا ہوں،
حکم نہیں دے رہا. اللہ مشورے کی ان لوگوں کی جن کی غلطی کی وجہ سے جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، پھر بھی کہا کہ ان سے مشورہ کریں. یہ نہیں کہ ایک آدمی نے اگر ایک دفعہ غلط مشورہ کر دیا یا ایک دفعہ نافرمانی کر دی تو وہ خارج ہو گیا. نہیں، اس کا وہ مقام موجود ہے. اسی لیے تو پھر آگے گئے نا فیضان ہم تصور کر کیا فضل رحمۃ یہ مشاورت کا جو تھا یہ آپ کی نرمی کی اور کی رحمت کا حصہ تھا، جس کی وجہ سے قرآن مجید کہتا ہے کہ اسی وجہ سے لوگ آپ کے دل در پروانے بنے ہوئے ہیں، ورنہ لوگ کہاں آپ کے پاس رہتے ہیں. اگر آپ سختی کے اظہار کرتے تو چھٹ جاتے آپ کہیں نہیں بولتے. سب کے باوجود لوگوں کو غلطیاں دیکھنے کے باوجود انہیں معاف کر دیتے ہیں اور پھر انہیں سے مشورے لیتے ہیں اور انہیں کو اپنے قریب کرتے ہیں اور انہیں کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں. ہاں یہی بات سب ہوتی ہے. اب بھی یہی بات ہوئی نا کہ جن باتوں پر اللہ نے نہیں روکا وہ خود دین بنتا چلا گیا. جیسے آپ تختی پر لکھ کر استاد کو دکھاتے ہیں جو حرف اس نے کاٹا ٹھیک ہے، باقی اپنے آپ ہی پتہ چل گیا کہ یہ صحیح ہے. اس لیے پھر آپ کی ساری زبان سے نکلی باتیں دین تو بن گئی. ہاں ہاں اس کے بارے میں چیمہ صاحب صحیح بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے بارے میں وہاں بات قرآن مجید کی ہو رہی کہ وہ کہتے تھے اپنے دل سے اس نے یہ سب کو گھڑ لیا. اللہ نے کہا نہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں بولتا. یہ وہی جو ساری بات جو ہے نا یہ امام راضی وغیرہ سب نے ٹھیک لکھا. اور یہ تو اب بریلوی علماء بھی فتاویٰ فیض رسول انڈیا سے شائع انہوں نے کہا جو لوگ کہتے ہیں جو بھی پیغمبر بولتا وہی غلط بات ہے. نہ آیت کا یہ معنی نہ ایسا ہوا. اللہ نے کئی چیزوں پر ٹوکا آپ کو، تو مراد یہاں تو قرآن ہے. باقی وہ جو نا کہ حضور کی زبان سے جو کچھ نکلا اس پر بھی اللہ کی نظر تھی. اس لیے جیسے مثال دی نا کہ جو نہیں ٹوکا ایک دو باتوں کے سوا وہ اپنے آپ ہی پھر کریکٹ ہو گیا کہ یہ سارا دین ہے. وہ بھی ملحق بالوحی، بہت اچھا لفظ بولا سید سلمان علی صاحب کہ وہی نہیں تھا مگر وہ وہی کے برابر ہے نا، وہی کے ساتھ ہی شامل ہو گیا. وعلیکم السلام. رو سارا اللہ کی نگاہ سے گزرا، اللہ نے اس کی منظوری دے دی. قرآن مجید. اس کے بعد نا بیٹھیں گے تو پھر انشاءاللہ آئندہ کیا پڑھنا. ہاں یہ آئندہ آنا بھی ہے نا، آپ آ جا کریں جلدی. اللہ توبہ میں الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا